بخاری اور مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تم نے جب سلام پھیرنا ہے تو تم نے اب تمہاری جرنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ایک اور جرنی تمہاری شروع ہو رہی ہے، ذکر اللہ کی جرنی۔ اور اس میں جو سکون اور لذت انسان کو ملتی ہے وہ صرف سلام پھیر کر بھاگ جانے والے کو وہ لذت اور مزہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا ذکر جو نماز کے بعد کرنا ہے، کثیر احادیث ہیں، ہم اکثر مسلمان ان احادیث سے محروم ہیں۔ پہلی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ غریب صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کچھ مالدار صحابہ ہیں، ہم ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غلاموں کو خرید کر آزاد نہیں کر سکتے، تو یا اللہ ہم امیر صحابہ کے برابر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کو کرنے کے بعد تم اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ صحابہ، غریب صحابہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو یہ تمہیں امیر صحابہ سے بھی اوپر لے کر چلا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہر بندے کی یہ روٹین ہونی چاہیے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33، اور ایک روایت میں ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے یہ 100 کی گنتی پوری کرے۔ اور غریب لوگ تو ضرور پوری کریں۔ ہم ساری زندگی فضولیات کے چکر میں اتنے زبردست انعاموں سے محروم ہیں۔ 40 سال کی زندگی ہو چکی ہے، یہ تو ضائع ہو گیا وقت، اب مرتے دم تک یہ تسبیح نہیں چھوڑنی ہے۔ 100 سیکنڈ میں پوری ہوتی ہے، 100 سیکنڈ۔